السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ٹرمپ کے امریکی عوام سے خطاب کے دوران ایران جنگ مزید 2 سے 3 ہفتے جاری رکھنے کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس جنگ کے معاشی اثرات مزید گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج خطے کی موجودہ صورتحال پر ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان بھی ایران جنگ سے بہت متاثر ہو رہا ہے اور جنگ کی وجہ سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی تناظر میں آج یہ اہم خبر سامنے آئی ہے کہ ایران جنگ کے بڑھتے معاشی اثرات کے باعث حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کم از کم 100 روپے مزید اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ممکنہ فیصلے کی ایک وجہ پیٹرول کی قیمت پر دی جانے والی سبسڈی پر IMF کا اعتراض بتایا جا رہا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق IMF نے اس مد میں حکومت کو مزید سبسڈی دینے سے روکتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جانے کے آپشنز پر بھی بہت بات ہو رہی ہے، جس پر بظاہر صوبوں کا اعتراض سامنے آ رہا ہے۔ کیا واقعی حکومت نے اب پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی میڈیا اطلاعات درست ہیں کہ حکومت اب پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 100 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایران جنگ مزید 2 سے 3 ہفتے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی ابھی بات نہیں ہو رہی، نہ اس طرح کی کوئی چیز میں ابھی آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں، نہ میں کچھ بتا سکتا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ کل کا ڈیسیشن ہوگا اور یہ کل کی پرائسز آئیں گی۔ پھر آپ کو پتا نا ہاؤ دس ایکچولی ورکس، یہ پورے جو ہفتے کی ایوریج پرائسز ہوتی ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پرائسز بڑھی ہیں، کم ہوئی ہیں یا کیا ہوا ہے، تو یہ کل ہی آپ کو پتا چل سکے گا۔ آج میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ چلیے، پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے فیصلہ تو آپ کے بقول کل ہی ہوگا، مگر میڈیا رپورٹس میں تو اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ IMF نے حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں پر مزید سبسڈی دینے سے منع کر دیا ہے، اور متبادل تجویز یہ دی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کمزور طبقے کو مزید 5,000 روپے کی سبسڈی دی جائے، تو کیا یہ اطلاعات درست ہیں؟ نہیں جی، میں اس پہ بھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کو کل پتہ چلے گی، اور IMF نے آلریڈی جو ہے IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ آلریڈی یہ ہے کہ BISP ہی کے تھرو ہوگی۔ یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ BISP کے تھرو سبسڈی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایفیشینٹ، ویل ریکگنائزڈ، ویل مینجڈ اور ڈیٹا ڈریون پلیٹ فارم ہے، جس میں جو ہے وہ سارے فیکٹس اویلیبل ہیں کہ کس صوبے میں کتنے لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کا ایک پراپر کرائٹیریا ہے، اسکورنگ ہے اس کی پراپر، آپ کو پتا ہے BISP پروگرام بڑا ویل ریکگنائزڈ پروگرام ہے اور بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ تو آئی تھنک وہ جو سبسڈی کا معاملہ ہے وہ اسی کے تھرو ہوتا ہے، کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں سبسڈی کا۔ تو IMF یہ ہماری کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ IMF ہمیں یہ بتائے گا کہ جی BISP میں ہم جائیں، یا ہم IMF سے کہیں گے کہ جی BISP کے علاوہ کوئی طریقہ ہو، تو ایسا جو ہے وہ ہے نہیں، وہ آلریڈی جو ہے BISP کے تھرو ہوگا اگر ہوتا ہے تو۔ اچھا خرم صاحب، سبسڈی کی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک حکومت پیٹرول کی قیمتوں پر 125 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دے چکی ہے۔ تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی پیٹرول کی قیمتوں میں سبسڈی دینے کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے اور اب قیمت بڑھانا ہی واحد آپشن ہے؟ 127 ارب ہے 3 ہفتے کا، اور اس میں دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ ڈیسیشنز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ڈیسیشن ایسا نہیں ہو سکتا جس میں پاس آن نہ ہو۔ پوری دنیا نے، میں آپ کو ایک فیکٹ دیتا ہوں، تقریباً 23-24 ممالک ہیں دنیا کے جنہوں نے 25% سے لے کر 80% تک اضافہ کیا ہے اپنے ڈیزل میں اور پیٹرول کی قیمتوں میں۔ آپ UAE کی ایگزامپل دیکھ لیں، وہ تو پروڈیوسر ہے آئل اینڈ گیس کا، ایکسپورٹر ہے۔ اس نے جو ہے، ہم خود اس سے پیٹرول اور ڈیزل لیتے رہے، کروڈ بھی لیتے رہے اور پروڈکٹس بھی لیتے رہے اور لے بھی رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، وہاں پہ دیکھیں آپ، انہوں نے جو ہے 70% ڈیزل بڑھایا اور 30% جو ہے پیٹرول بڑھا دیا۔ تو آپ ارجنٹینا دیکھ لیں، آپ فلپائنس دیکھ لیں، ملیشیا، یو نیم اٹ، کوئی کنٹری آپ نام لیں، آپ کو میکسیمم کنٹریز جو ہیں جو ہمارے ایک کمپیریبلز ہیں، ایون چائنا نے 25% بڑھایا ہے، ہم نے 20% بڑھایا ہے، 22% بڑھایا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک پرائس بڑھانے کا تعلق ہے یا ریشنلائزیشن کا تعلق ہے یا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا تعلق ہے، یہ سارے آپشنز جو ہے ٹیبل پہ ہیں، لیکن ڈیسیشن کل ہونا ہے یا جب بھی اس کا وقت آنا ہے اس وقت ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی چیز ہو رہی ہے کہ جی آج بڑھائیں گے یا جو ہے کوئی اس طرح کی بات، لیکن دیکھیں بڑھا سکتے ہیں نا، یا ریشنلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ IMF پروگرام میں لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ کیسے آپ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی انلمیٹڈ چیز چلتی رہے؟ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کہیں نہ کہیں بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی ڈیسیشنز ایسے آتے بھی ہیں، اس میں ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو ہمارا ڈیزرونگ طبقہ ہے
اس کو سپورٹ ملے گی, یہ پروٹیکٹڈ رہے گا, ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائیورٹی ملے گی. لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو تو نہیں آپ سبسیڈائز کر سکتے نا. لینڈ کروزر اگر افورڈ کر سکتی ہے یا بڑی گاڑی افورڈ کر سکتی ہے تو اس کو تو نہیں ملنی چاہیے سبسڈی. اچھا، آپ نے بڑی گاڑیوں میں پیٹرول کے استعمال کی طرف اشارہ کیا ہے. تو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 کے دوران پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود اس کی فروخت اور استعمال میں 13% اضافہ ہوا ہے. تو یہ ٹرینڈ حکومت کے لیے کتنا پریشان کن ہے اور آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بالکل دیکھیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کنزمپشن میں آپ کو بتایا تھا نمبرز جو ہیں وہ 8% پیٹرول میں اضافہ ہے منتھ آن منتھ, یعنی کہ فروری کے مقابلے میں مارچ میں 8% کا اضافہ ہے اور 13% ڈیزل میں اضافہ ہے. لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ قیمت بڑھانے کے بعد بھی کنزرویشن کے جو ہے وہ جو ہے بول کے جی کنزرویشن کریں, توانائی کو بچائیں, ہر کوئی اپنے اینڈ پہ جو ہے توانائی کی بچت کرے, تو اس سے کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے. کنزمپشن بڑھ رہی ہے, لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ان مائی اوپینین کہ آپ کے یہاں پہلے سے جو ہے نا ہر ہفتے شاید اس طرح سے ہوتا آیا ہوگا کہ کچھ فریکشن ہے سوسائٹی کا جو کہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ بائنگ پہ شروع ہو جاتا ہے ہر پرائس چینج سے پہلے, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا سیگریگیٹ کرنا مشکل ہے کہ یہ جو پری بائنگ ہو جاتی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے اور ایکچوئل جو کنزمپشن کتنی ہو رہی ہے. لیکن اب بات بالکل ٹھیک ہے, آل ان آل کنزمپشن بڑھ رہی ہے. تو دیکھیں پرائس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر جو ہے نا وہ بیلنس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کنسیڈریشن میں رکھا جائے گا کہ اگر کنزمپشن بڑھ رہی ہے اور امپورٹ بل بھی بڑھ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اور فسکل سائڈ پہ جو ہے وہ سپورٹ اتنی زیادہ لبرٹی ریسورسز کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو کس طرح سے اور مزید جو ہے بہتری لائیں, کس طرح بیلنسنگ کوئی ڈیسیجن لیا جائے, یہ ساری چیزیں بھی ٹیبل پہ ہیں. تو کوئی ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہے جو میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. یہ انشاءاللہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں یا اس کو کوئی سبسیڈائز کرتے ہیں یا پھر آگے لے کے چلتے ہیں, اسی طرح سے مزید خرچے کاٹتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل آپ ملے گی. صحیح. تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کے استعمال کو نیچے لانے کے لیے حکومت اس کی قیمت بڑھا دے اور اس طریقے سے پیٹرول کا استعمال کم کرنے کی کوشش کی جائے؟ نہیں, حکومت کو نہیں, یہ تو بیسکس ہے نا. جب بھی کسی کموڈٹی کی یا کسی بھی ایسی چیز کی آپ پرائس بڑھاتے ہیں جس کی کنزمپشن بہت بڑھ رہی ہو اور اس کی پرائس پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے, تو نیچرلی اس کی کنزمپشن میں فرق پڑے گا. آج اگر آپ پرائس بڑھا دیں گے تو لوگ اس پرائس کی وجہ سے بیہیویئر اپنا چینج کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بولتا رہا ہوں کہ جی پلیز آپ جو ہے توانائی جو ہے بچائیں اور بجلی بند کریں, گھر کی بجلی جو ہے بچائیں, یا پھر روڈ پہ جو ہے نا گاڑی کم نکالیں یا اپنے آپ کو ورک فرام ہوم کریں. تو بولنے سے کم فرق پڑتا ہے, ایکشن سے زیادہ فرق پڑتا ہے پوری دنیا میں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی جو ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ سب چیزیں ٹیبل پہ ہیں اور ڈسکشنز ہو رہے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کل کیا ہوتا ہے, پی ایم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہ کل ہی بتائے. اچھا سر، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور کیا یہ آپشن باقاعدہ اس وقت میز پر موجود ہے؟ دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کہ آپشن ہے ٹیبل پہ. وہ آپشن ہی ہے ٹیبل پہ. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے آپشنز ٹیبل پہ ہیں اور کوئی لاک ڈاؤن کا آپشن نہیں ہے ٹیبل پہ. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ٹیمپلیٹ بھی کووڈ کا ڈفرینٹ تھا, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ڈفرینٹ ہے, یا یہ کہہ لیں سلیکٹ جو ہے وہ کنزرویشن, اس کو میں کنزرویشن کہتا ہوں. میں ہمیشہ کنزرویشن ہی کہتا ہوں جب سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے. یہ ٹائم پہ مارکیٹیں کھولنا, ٹائم پہ مارکیٹ بند کرنا تو دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ رول ہے. ہم تو ویسے اسٹینڈرڈ رول سے جو ہے ہٹے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو اسٹینڈرڈ رول پہ آنا چاہیے پہلے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ جی کوئی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. دنیا میں ٹائم پہ مارکیٹیں کھلتی ہیں, ٹائم پہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. ہمارے آدھے دن مارکیٹ کھلتی ہے اور آدھی رات کو جا کے بند ہوتی ہے. تو یہ تو ویسے ہی ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے چیزیں. تو یہ خالی آپشن یہ بھی ٹیبل پہ ہے نا بالکل, کہ جی آپ کس طرح سے ڈسپلن کریں مارکیٹس کو. جو پروونشل جو ہے گورنمنٹس ہیں یا شہری جو حکومتیں ہیں, وہ کس طرح سے اس چیز کو ڈسپلن کریں اور ہمیشہ کے لیے کریں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج جنگ ہو رہی ہے, آج ہمیں فیول سپلائز کا ایشو ہو سکتا ہے, یا پرائس بڑھ گئی ہے, یا ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں, تو اب جا کے ہم کریں. تو ہمیں ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہمارا. یہ جو ہے ہمارا بزنس ایز یوزول ہونا چاہیے کہ جی آپ ٹائم پہ مارکیٹس بند کریں, ٹائم پہ کھولیں, ٹائم پہ ریسٹورینٹس کھولیں, ٹائم پہ بند ہوں, ٹائم پہ اسکول بچے جائیں, ٹائم پہ واپس آئیں, ہر چیز ٹائم پہ ہو, کام ٹائم پہ آن ہو اور آف ہو, سورج کے ساتھ چلیں ہم, روشنی کے ساتھ, اور ڈے لائٹ کا ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. یو ایس میں بھی آج ہوتا ہے ڈے لائٹ کا جو ہے وہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں, کینیڈا میں ہوتا ہے, یورپ میں ہوتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ سارے آپشنز ہیں, لیکن آپشن ڈسپلن ہونے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کر دیں گے نئی چیز. ہمیں تو ڈسپلن ہونا ہے, ہمیں تو نہیں کرنے ہیں. اچھا، آپ کے کہنے پر اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہنے کے بجائے انرجی سیونگ پلان کہہ لیتے ہیں, مگر اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ صوبے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا انرجی سیونگ پلان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ان حالات میں حکومت یہ پلان کیسے نافذ کرے گی؟
کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. وہ لاک ڈاؤن کی جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہی غلط ہے. لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں رہا, لاک ڈاؤن کی کسی نے بات ہی نہیں کی ہے. تو کیوں کوئی یہ کہے گا کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نہیں لاک ڈاؤن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو ابھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی بات ہی نہیں ہو رہی. کوئی لاک ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے کسی نے. لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس فیول سپلائز اچھی خاصی ہیں, کنزرویشن کرنی ہے اور ڈسپلن کرنا ہے تاکہ توانائی جتنی بچت ہو سکتی ہے, کم استعمال ہو سکتی ہے, کم ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کمی آئے ڈیمانڈ میں, اور زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ہمارے پروگرام میں ہمارے پاس اتنی مشکل سے آپ کو پتا سپلائی ارینج ہوئی ہے, تو اللہ کا شکر ہے سپلائی بڑی اچھی ہے ہمارے پاس, لیکن پرائسنگ بھی ہم نے صحیح کرنی ہے, سبسڈی بھی صحیح جگہ دینی ہے, ٹارگیٹ سبسڈی دینی ہے تاکہ ہر چیز بیلنس ہو, ہر چیز صحیح سے. اچھا صاحب, یہ بھی جاتے جاتے بتا دیں کہ ایران جنگ کے معاشی اثرات کے باعث ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہونے کے کتنے چانسز ہیں, اور اس سے ہمارا مالی خسارہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں اچھی بات یہ کہ ہمارے پاس روم تھوڑا ہے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ میں, جو ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا بیئر کر سکتے ہیں, بٹ یہ لانگ ٹرم میں ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے کریکشنز نہ ہوں اور ہر کوئی جو ہے اس برڈن کو شیئر نہ کرے. وہ پبلک بھی ہے, پروونسز بھی ہیں, فیڈرل بھی ہے, انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, سب ہیں, یا پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ. تو دیکھیں لانگ ٹرم میں تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو انسرٹنٹی ہے نا کہ جی کتنا چلتی ہے جنگ اور کہاں تک جاتی ہے. لیکن زیادہ تر مارکیٹ جو پنڈٹس ہیں, جو گلوبل پنڈٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ایس اب یہ چاہ رہا ہے جنگ ختم ہو, اور ایران بھی ٹو این ایکسٹینٹ اب آگے ہے اس پہ. ایون جو ریجنل پلیئرز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, جو کہ گلوبل کانفلکٹ کو ریزالو کرانے کے لیے جو ہے وہ فورتھ کمنگ ہے, چائنا ہو گیا, ایون جی سی سی کنٹریز ہو گیا, یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. تو ایونچولی انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ ختم ہو جانی ہے چیز, اور ویل کم آؤٹ اسٹرانگر ایز پاکستان. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز دیکھیں نا آپ, پورٹس کے اوپر ہمارے ٹرانسشپمنٹ کتنی امپروو ہو گئی ہے, گوادر پورٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ریمیٹنسز ہماری اور لانگ ٹرم میں بڑھ سکتی ہیں, ری بلڈنگ ایفرٹس اگر ہوتی ہیں جی سی سی کنٹریز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے مواقع بہت بڑھ گئے. پاکستان اس پورے ریجن میں ایک وہ کنٹری ہے جو کہ انڈر ٹیپڈ اکانومی ہے, جس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور انویسٹمنٹ ویسی نہیں ہوئی. اور آج ہم بجٹ کے لیے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ پھر بات کرنے جائیں گے انشاءاللہ بجٹ پہ, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے ایسی بہتر ہو جو اور کس سرمایہ کاری کو بہتر کر سکیں. تو آئی تھنک وی ول کم آؤٹ ایز اے ونر ان مائی اوپینین, اگر یہ چیز جو ہے جلدی ختم ہوتی ہے اور ہم اس کا اپلائی کریں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, خرم صاحب نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر سکتی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایران جنگ کی وجہ سے معاشی اثرات کے باعث جو ہے پیٹرول مہنگا ہوا, اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 100 روپے مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے آئی ایم ایف کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا ہے, تو بطور اتحادی آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس وقت جو حالات ہیں ریجن میں, اور اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھی ہیں, حکومت نے پہلے راؤنڈ میں یہ ضرور کوشش کی کہ سبسڈی کے تھرو اس ساری چیز کو کور کیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ جنگ ختم نہیں ہو رہی اور روز کوئی نہ کوئی نیا بیان آ جاتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ کوئی اتنا جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل آئل پرائسز اور بڑھ رہی ہیں. سوال اس میں میرے نہ آپشن میرے چاہنے نہ چاہنے کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی چوائس ہے. حکومت نے کئی چیزوں سے جو کٹوتی کی ہے اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ ایک نیگیٹیولی جا رہے ہیں. تو اور اب کیونکہ آئی ایم ایف نے تھوڑا زیادہ زور دے کر کہا ہے کہ اب آپ وہ نہیں فردر سبسڈی دے سکتے, تو میرا خیال ہے کہ انیویٹیبل ہے کہ یہ تیل کی قیمتیں پاس آن ہوں گی کنزیومر کو, اور ان کو ہی یہ برڈن اٹھانا پڑے گا. صحیح. تو سر اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ سبسڈی دے, اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر ہم یہ سب کر رہے ہیں. نہیں, ڈکٹیشن تو ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کا اچھا بہانہ ہے, لیکن سوال ہے کہ گنجائش اگر نکالنی ہے تو کہاں سے نکالیں. اگر پورا کا پورا جو پی ایس ڈی پی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کو آدھا تو کر دیا ہے, اور فردر کٹ کریں گے تو اس کے بھی تو جو ہے معاشرتی اثرات خراب ہوں گے. ہم کو ایک حد تک سب کو, حکومت ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے انڈیویجولس ہوں, ان کو اس حد تک اپنی جو کنزمپشن ہے آئل کی اور انرجی کی وہ تھوڑا سا کم کرنی پڑے گی, تاکہ
قیمتیں جو بڑھیں گی وہ آپ کے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے، اگر ہم پہلے گاڑی دن میں 2 دفعہ چلاتے تھے تو سوائے ان چیزوں کے جو کہ اسینشیل ہیں ہمیں کچھ حد تک اس کو کرٹیل کرنا پڑے گا۔ صحیح سر، تو اس کی پیش نظر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے تو سندھ حکومت اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں سندھ حکومت سے یہ سوال کریں، یہ میں ان کے بیان پہ تو نہیں جواب دے سکتا، بٹ سر لیکن میرا خیال ہے ایک سیکنڈ جواب تو میں کمپلیٹ کروں۔ صحیح، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پاس آن کر رہے ہیں قیمتیں وہ آلٹرنیٹ ہے لاک ڈاؤن کا۔ صحیح، سو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ جو ایدر اور کا آپشن ہو تو اس میں یہ والا آپشن جا رہا ہے، کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرے، لوگوں کی سیلریز کاٹیں، لوگوں کی جو ہے 5 دن کے بجائے 4 دن یا 4 دن کے بجائے 3 دن کریں، اس سے وہ سیونگ نہیں آ رہی جو کہ یہ اس پوری جو اسکلیشن ہے پرائس کی اس کو ایبزارب کر سکے۔ اچھا سر، اب کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات تو ہو رہی ہے اور صوبے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی اس پہ کیا کہے گی؟ اب میں پیپلز پارٹی کا موقف جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اوورال معاشی صورتحال کو دیکھ کے ہی فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ بھی آپ کی پسند ہے یا ناپسند ہے، اس آج کے جو حالات ہیں وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کسی کو بھی یہ بات نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپشن ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہوں تو جو جتنے، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے تعلق ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ زیادہ مہنگی پیٹرول ہوگا تو اتنے حد تک ہمیں وہ اس پیٹرول کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہمارا امپورٹ بل جو ہے اس پہ بھی اتنا وہ اثر نہیں آئے گا۔ حالانکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سپلائز کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سپلائز کے علاوہ پرائس کا بھی تو مسئلہ ہے، اس ساری کو ابزارب کرنا، اور وہ اتنی زرد مبادلہ جو اس پہ خرچ ہوگا اس سب کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس اتنا اب امپورٹ، کیونکہ ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑے نہیں ہیں اس لحاظ سے، اور اب جو قیمتیں بڑھ جائیں گی اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اور بھی انکمپٹیٹیو اس حد تک ہو جائیں گے۔ تو وی ہیو ٹو نو کہ ہم یہ پیسہ اگر آنا ہے، اگر ہم نے امپورٹ کرنا ہے آئل کو، تو اس کا بھی تو ڈالرز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا تجاویز دی تھیں؟ دیکھیں میں اس میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس سوال کا جواب ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے پیپلز پارٹی نہیں بلکہ چیف منسٹرز جو تھے ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ ظاہر ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کے ہی فیصلے کیے جائیں، کیونکہ امپلیمنٹیشن آخر میں صوبوں کو ہی کرنی ہوگی، سوائے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری وغیرہ کے۔ ایکچولی صوبے جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، تو یہ تو وفاق کے لیے چیلنج بن جائے گا کہ وہ صوبوں کو بھی راضی کرے اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ نہیں، تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں، میں نے یہ سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں میں، کہ جب آلٹرنیٹ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا قیمتیں پاس آن ہوں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ کر کے ہم وہ پیسہ سبسڈی میں ڈالیں نا، لیکن اب وہ آپشنز نہیں ہیں، تو اس حد تک باقی دیکھیں یہ ملک میں پہلی دفعہ یہ اس قسم کی کرائسس نہیں آئی، پہلے بھی آ چکی ہیں، کووڈ کے زمانے میں بھی سیریس کرائسس تھی، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انرجی کو سیو کریں، جس میں ظاہر ہے کہ ایشوز آئیں گے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ ان کا کلوجر جلدی ہو وغیرہ اس قسم کی چیزیں۔ اب مارکیٹس مختلف علاقوں میں مختلف بیہیویئر ہوتا ہے، اگر آپ کراچی کو دیکھیں اور اسلام آباد کو کمپیئر کریں تو کراچی زیادہ دیر سے کھلتا ہے اور زیادہ دیر سے بند ہوتا ہے، تو اس کا پورا اوورال جو وہاں کے بزنس ایکٹیویٹی ہے اس پہ زیادہ اثر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز جو کہ جلدی بند ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے ویو پوائنٹ اس حد تک وہ باعث ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر کہیں نہ کہیں
اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زبردستی نہیں، عوام کے کوآپریشن کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں کی جائیں. صحیح سر، مارچ کے مہینے میں پیٹرول کی جو سیل تھی وہ 13% اوپر گئی ہے، تو پھر تو یہی ایک سلوشن رہ جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ مزید بڑھائی جائے. جی، تو میں اتنی دیر سے یہی گزارش کر رہا ہوں، اور اس میں بھی آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی نا. آپ اگر قیمت سبسیڈائز کر کے اور کم کریں گے تو آپ کی ڈیمانڈ اور بڑھے گی. تو یہ تو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ڈیمانڈ بڑھے گی تو اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کو فلفل کرنے کا، اور ڈالرز نہیں ہوں گا خاص کر، تو پھر یہ بہتر ہے کہ جو مارکیٹ کی قیمت ہے وہی پاس آن کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جائے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صحیح سر، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی. آج خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ 28ویں ترمیم کی بہت بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ ملاقاتیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور کیا حکومت نے اس ترمیم پر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا ہے؟ پہلی چیز تو 28ویں ترمیم جیسی کوئی چیز ابھی سامنے آئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس قسم کا ایون فارمولا سامنے آیا ہے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ملک میں کہیں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے آگے بلدیات کے الیکشنز آنے ہیں، اے جے کے کی الیکشنز ہیں، جی بی کی الیکشنز ہیں، تو یہ بہت سارے تو آپس میں تو ان کی مشابہت از انیویٹیبل نا. یہ والی جو وار اور وہ سچویشن ہے، اکنامک سچویشن، اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی مشاورت اپنی جگہ پہ، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، جو پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات بھی کریں گی اور کوئی نہ کوئی اپنے لیے راستہ بھی نکالیں گی. سر جسٹ ان کیس ہائپوتھیٹیکلی سینگ، اگر 28ویں ترمیم آتی ہے اور اس میں این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس قسم کی اسپیکولیشن پہ کوئی میں جواب کبھی دیتا نہیں ہوں. پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشنز واضح کی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ جو این ایف سی کو 18th امینڈمنٹ میں جو ملا ہوا ہے تحفظ، اس کو واپس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کبھی بھی، وہ ہماری جو جس کو کہتے ہیں نا ریڈ لائنز، وہ ریڈ لائنز ہیں، تو وہاں پہ تو اس طرف تو جانا بھی نہیں چاہیے سرکار کو. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار بھی اپنے راستے ڈھونڈے گی کہ یہ گیپ جو ہے وہ کیسے پورا کیا جائے، اور اس پہ ہی ڈسکشن ہو سکتی ہے. صحیح سر، یہ سیاسی تقسیم اس وقت چل رہی ہے، سیاسی اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. گورنمنٹ اپوزیشن دونوں نے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کی سلوشن نکالنی ہوگی. اس وقت کی جو ماحول ابھی تک وہ نہیں بنا، انفارچونیٹلی یہ بننا چاہیے، کیونکہ ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے، اور یونٹی گورنمنٹ نے بھی دینی ہے اور اپوزیشن نے بھی دینی ہے. اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ماحول نہیں ہے، لیکن اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ حکومت اہم معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتی. نہیں، میں معذرت کے ساتھ اپوزیشن والے اپنے دوستوں سے یہی شکایت ہے کہ آپ جو بھی معاملات ہیں وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ خان کو رہا کیا جائے، لیکن باقی جو عوام کے ایشوز ہیں وہ کب اپوزیشن نے اٹھائے ہیں. اور میں کوئی اس وقت حکومت کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن اپوزیشن کو جو صحیح رول ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں، وہ معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا. انہوں نے کمیٹیز سے بھی بائیکاٹ کیا ہوا، جس کا کوئی مجھے مقصد سمجھ میں نہیں آتا. ان کو واپس آنا چاہیے. جو لیجسلیشن آتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے کہ اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور امینڈمنٹس دی جائیں اور اس کو بہتر کیا جائے. اپوزیشن تو یہ نہیں کرتی. اپوزیشن آتی ہے، وہ تقریر ہوتی ہے، آخر میں خان صاحب پہ آ کے وہ ختم ہو جاتی ہے، ملاقات کرائیں اس پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر کورم حکومت کا نہیں ہے تو کورم توڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر ہے تو بس تقریر ہو جاتی ہے. بٹ یہ دس از ناٹ واٹ اپوزیشن شوڈ بی فار. ہم نے ساری زندگی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے، اپوزیشن بھی دیکھی ہے، اور اپوزیشن میں ہمارا لیٹ می فنش اپوزیشن میں ہمارا کام ہوتا ہے
جو پالیسیز ہیں اس پہ اس کی نشاندہی کر کے اس کو کرٹیسزم کیا جائے. ٹھیک ہے، کبھی پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور کبھی آپ زیادہ بھی آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جو پبلک کے ایشوز ہیں مہربانی کر کے آئیں اور اس کو کمیٹیز میں بھی ریز کریں اور ہاؤسز میں بھی ریز کریں. اچھا سر، کیا حکومت سے آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ ایران جنگ کے حوالے سے جتنے ایشو ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لائیں اور وہاں پہ پراپر ڈسکشن کریں؟ دیکھیں، وہ ایک حد تک ایک ڈسکشن ہو چکا ہے کہ نان سیریس ڈسکشن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا تو گورنمنٹ آئے اور پراپرلی دیکھیں، اگر برطانیہ میں پرائم منسٹر جو ہے اس نے کوئی پالیسی ڈیسیشن دینا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے دیتا ہے. اگر کسی اور ملک میں بھی ہوتا ہے، جو خاص کر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس ہیں، جیسے جو پریزیڈنشل فارم ہے، اس میں ان کو ضروری نہیں ہوتا یہ آ کے دینے کا. لیکن یہ تو گورنمنٹ کا بالکل ڈیوٹی ہے. صرف یہ نہیں آنا چاہیے، باقی آئین اور قانون کیا کہتا ہے ہمیں؟ یہی ہے نا کہ پالیسیز پارلیمنٹ میں بنتی ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو دے مسٹ کانسٹنٹلی، جب خاص کر وار کا ٹائم ہو اس میں تو ہر وقت حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ شہباز کو شریف صاحب نے تو کانفیڈنس ایسا میں نہیں لے کیا. لینا چاہیے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. میرا تو یہی، میں تو شکایت کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، نوید قمر صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ ایران جنگ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ٹرمپ کے حالیہ بیان پر ایران میں کیا سینٹیمنٹس پائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، ٹرمپ نے آج عوام سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو جنگ ہے یہ 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان جو ہے ختم ہو جائے گی. اس سے تہران میں اس وقت کیا تاثر پایا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی یا ٹرمپ دوبارہ سے کوئی یو ٹرن لے لے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سب سے زیادہ ان دونوں جو افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے بیانات پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ جس کی نہ اپنے ملک میں کوئی حیثیت ہے، نہ جس کی اپنے گھر میں کوئی حیثیت ہے، نہ جس کو کوئی عالمی برادری اہمیت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بدقسمتی ہے، اس المیہ ہے اس دور کا کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ایک ایسا شخص بن چکا ہے کہ جس کے بیانات پہ اب لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کل کیا فیصلہ کرنا ہے اور آج کیا. یو ٹرن سے بھرا ہوا ہے اس کا پورا کیریئر، اس کی گیمبلنگ، اس کے بلف، اس کے جھوٹ. زبان زد خاص عام ہے. اب ہم کیا تبصرہ کریں؟ ایرانی قوم اس سے بدتر اس کے بارے میں جو ہے تاثرات رکھتی ہے. اس کی کسی بات پہ کون یقین کر سکتا ہے کہ یہ 1 ہفتے رہے گی، 2 ہفتے رہے گی، 4 ہفتے؟ یہ تو ایرانی نیوی تباہ کر چکا ہے، ایرانی ایئر فورس تباہ و برباد ہو چکی ہے، ایرانی رجیم چینج ہو چکی ہے، ایران کا ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایران کی عوام اپنے حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے حکومت کو نیست و نابود کر چکی ہے. تو اتنے بیانات اتنے جھوٹ کی روشنی میں آئندہ کہ ان کے بارے میں کیا کہوں؟ بلکہ ان کے جو ابھی جو خطاب ہے نا آخری، اس کے بارے میں بڑا جیسے کہتے ہیں، میں نے 2-3 میڈیا کو دیکھا ہے، ان کے سینیٹرز کے بیانات دیکھے ہیں، عالمی سطح پہ جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ اس تقریر پہ ان کا کیا ہے. تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا انکوہیرنٹ تھی پوری کی پوری. ان کی جو سپیچ تھی اس کے اندر کنفیوژن تھی، تضاد تھا، ایک دوسرے سے چیزیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. ایک میں چیز ایک کہہ رہا ہے، اسی کا تضاد ہو رہا تھا دوسری میں. کوئی اسٹریٹجک پلان نظر نہیں آیا کہ آئندہ کے عنوان سے انہوں نے کیا کرنا ہے اس جنگ کے عنوان سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوا ہے کہ وہ ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں اور ان کو زائنسٹ لابی نے اپنے جو ہے وہ محاصرے میں لیا ہوا ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی اور کی طرف سے پریشر بنتا ہے تو اس طرح کا بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. ایرانی قوم تو بھائی دیکھیں 33-34 دنوں سے میدان میں ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. اور اسی امریکہ اور اسی امریکی لابی نے اور زائنسٹ لابی نے کب ایرانی قوم کو چین سے رہنے دیا؟ 47 سالوں سے تو یہ اسی طرح کی جنگوں کا شکار رہے ہیں، نشیب و فراز رہے. 8-9 سال صدام کے ذریعے سے ان پہ مسلط کی جنگ، اس کے بعد سینکشنز کی جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد ایٹمی پروگرام کے نام پہ ان کے سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، ان کی شخصیات، ان کے اداروں کو ڈیمیج کیا گیا. تو یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے. ایران تو یوزڈ ٹو ہے. میں آپ کے لیے ایک بریکنگ دیتا چلوں یہاں پہ. ایران میں نا آج کل نوروز کے ایام ہیں. ایران کی جو یہاں کے جو روایات ہیں نا، اس کے اندر نوروز کا جو 13واں دن ہوتا ہے نا، اس 13ویں دن کو یہ قوم پوری کی پوری جو ہے وہ اپنے گھروں سے بچوں سمیت اور گھر کے کھانا، دوپہر کا کھانا سمیت جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی ہیں. پارک ہو، پہاڑ کا دامن ہو، کوئی خوبصورت جگہ ہو،
खुला मैदान शर्त है, खुले आसमान की तरफ तक के नीचे होना चाहिए। तो मैं तो आज सुबह से देख रहा हूँ कि पूरी कौम जो है वो खुले मैदान में अभी थोड़ी देर तक, क्योंकि मगरिब तक इनका ये सिलसिला जारी रहता है कि मगरिब की अजान के बाद फिर वो वापस अपने घरों को आते हैं। तो हमने तो ऐसे देखा है, ना इन्हें कोई ऊपर उड़ने वाले तैयारों की फिक्र है, ना इनको आने वाले ड्रोन का कोई डर है। देखिए इस वक्त कम से कम 33,000 जो इस वक्त फिगर सामने आया, 33,000 रिहायशी मकानात को सिर्फ तेहरान में डैमेज किया गया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने हमले हुए हैं। लेकिन ईरानी कौम, उसका मोराल अप है, वो जैसे है कि मौत को गले लगाने के लिए जैसे लगता है कि तैयार है। वो आज भी सारा दिन ओपन रही है, हर रोज। यानी मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिसपे खुद ट्रंप का बयान भी इस बात पे आया कि ये 28 फरवरी से लेके आज तक हर रात को ये 8:30 बजे इकट्ठे होते हैं मारूफ चौकों पे, मारूफ मोहल्ले की जगहों पे, हजारों की तादाद में 4-5 घंटे नारे लगाते हैं, बिल्ली नगमे गाए जाते हैं, जंग की सूरत हाल पे डिस्कशन करते हैं, तराने पढ़े जाते हैं। तो ये कौम है, और इस कौम से अब अमेरिका का वास्ता पड़ा। ये समझ रहा था कि ये है वेनेजुएला है, प्रेसिडेंट को लेके जाएंगे, वो क्या कहते हैं, पत्ता भी नहीं हिलेगा और सब कुछ जो है उसके मुताबिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ईरान की कौम भी इस वक्त अपनी हुकूमत के साथ जिस अंदाज से जुड़ी हुई है और जिस अंदाज से हुकूमत और ये दोनों एक पेज पे है, ये बड़ी सी बड़ी जंग, तवील से तवील, मुश्किल और बड़ी से बड़ी आजमाइश के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो मतलब कि इस वक्त ईरानी जो क़यादत है वो फुल तैयार है, क्योंकि आज इस ट्रंप के बयान के बाद एक रद्द अमल ये भी सामने आया जिसमें ईरानी फ़ौज और कमांडर इन चीफ ने बड़ा सख्त लफ्ज़ों में ये कहा है कि अगर ज़मीनी रास्ते से कोई भी फ़ौज आती है या कोई ज़मीनी फ़ौज आती है तो उनमें से कोई भी ज़िंदा बच के नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो आप लोग फुली तैयार हैं, और इसका एक मतलब ये भी है कि जंग जो है वो मज़ीद लंबी चल सकती है क्योंकि ईरान इस वक्त रेडी है। देखिए मैं तो यहाँ के अवाम के सेंटीमेंट्स या जो मीडिया में चीजें आती हैं या हम गली कूचे में जाके लोगों से सुनते हैं, मैं तो वो चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने इशारा किया ना, 8-9 साल से इनको इन पर जंग मुसल्लत की गई सद्दाम के जरिए से, और वो जंग अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो उस वक्त जो चीजें साबित शुदा है जो इनके लिटरेचर में मैंने देखी हैं कि 42 कंट्रीज सद्दाम के साथ थे, और 42 कंट्रीज में फ्रांस का मिराज तैयारे भी उसको दिए गए थे, अमेरिका की पूरी सपोर्ट भी उसको शामिल थी, रशिया उस वक्त चूंकि रशिया बुलाक में था इराक, तो रशिया की सारी मदद शामिल थी, खित्ते के तमाम अरब ममालिक उसके साथ खड़े हुए थे। तो इन्होंने तो बड़ी लंबी जंग की है, और इनके जो जिसे कहते हैं ना मुजाहिदीन हैं, जो मतलब फौजी हैं या जो वॉलंटियर्स हैं, वो एक बड़ी दिलचस्प बात करते हैं। कहते हैं इन्होंने हमेशा अमेरिका ने, यानी अमेरिका और इसराइल का नाम लेके कहते हैं कि हमेशा इन्होंने पर्दे से पीछे बैठ के हमें मारा है। इन्होंने कभी सद्दाम के जरिए से हमारा कत्लेआम किया है, कभी जो है वो दूसरे जरियों से हमें जो है नुकसान पहुंचाया है। काश ये एक दफा बूट्स ऑन ग्राउंड ये खुद हमारे सामने आ जाए, हमारे अंदर इंतकाम की आग जल रही है कि हम इनके दो बदू सामने इनके साथ जंग करें, उनका ऐसा हशर करें कि हम अपने 47 साल के जितने शोहदा और जख्मी हैं उनका बदला ले सकें। सही सर, आपने अभी रशिया की बात की, अभी प्रॉपर रशिया की एक एंट्री हो गई है ईरान जंग को ख़त्म करने के हवाले से, ऑल्दो रशिया ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट कर रहा था। रशिया की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? देखिए इस वक्त रशिया और चाइना के दोनों के मफादात मुतासिर हो रहे हैं। यानी ये जंग एक लिहाज से तो ईरान की जंग है, दुरुस्त है ईरान पे हमला हुआ है, लेकिन ईरान की कमजोर होने की, अगर ईरान कमजोर हो जाता है तो सबसे फायदा अमेरिका को पहुंचेगा, और मफादात किसके मुतासिर होंगे, वो चाइना और रशिया हैं। ये दोनों शदीद मुतासिर होंगे। ये यानी इस वक्त उनके जो थिंक टैंक है इस पे बार बार यही बात कह रहे हैं कि अगर इस वक्त ईरान कमजोर हो गया तो उसके बाद फिर यूनिपोलर की जो एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है अमेरिका की, पूरी दुनिया के अंदर पूरा उसका अपना एक ही हुक्म चले और उसके मुकाबले में कोई ताकत ना हो, कोई सुपर पावर ना हो, तो वो फिर अमली सूरत इख्तियार कर लेगी। तो यूनिपोलर को मल्टीपोलर में बदलने के लिए चाइना को भी और रशिया को भी मैदान में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर अपने आप को जो है वो खित्ते के अंदर यूं समझे कि कोई उनकी तरफ नहीं जाएगा, फिर वो तन्हाई का शिकार होंगे और फिर ट्रंप जो चाहेगा उनके साथ करता फिरेगा। आलमी जो सियासत है, आलमी जो दुनिया का एक निज़ाम है उसके हाथ में आ जाएगा। ये तो फिर एक सेकंड थर्ड पार्टी में बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने ईरान जंग के हवाले से हमें आगाह किया और ईरानी अवाम के जज्बे से भी हमें आगाह किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।